بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اطلاعات تو خیر پہلے سے آ رہی تھیں کہ ایران بڑے سوچ سمجھ کر اٹیکس کر رہا ہے، اور پہلے جو ان کے پاس پرانا اسلحہ تھا اس کو چلایا جا رہا ہے کہ جتنا بھی ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایگزاسٹ کر جائے۔ ایران اس اسٹریٹجی پہ کام کر رہا تھا کہ اسرائیل کا یا خلیجی ممالک کی طرف سے جو بھی ابھی اٹیکس کی خبریں آتی ہیں اس میں جو بھی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ پرانا ہے، اور آہستہ آہستہ ایران اپنی لیٹسٹ ویپنز شو کرے گا، جدید ترین اسلحہ شو کرے گا۔ اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی دیکھیے ابھی ہم کیا کرتے ہیں۔ اب نظر یہ آیا، خبریں آئیں کہ اسرائیل کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے امریکہ کو کہ ہمارے پاس تقریباً کوئی ایک ہفتے کا سٹاک رہ گیا ہے، مزید ہمیں ساتھ ساتھ چاہیے ہوگا۔ جو انٹرسیپٹرز ہیں کہ میزائل آتے ہیں، ڈرونز آتے ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ 10 گنا 20 گنا اس سے بھی زیادہ خرچہ آتا ہے میزائل یا ڈرون کو تباہ کرنے کے لیے، جو اس پر انٹرسیپٹرز یا آئرن ڈوم کو ایکٹیو کیا جاتا ہے کہ وہ فضا میں ان کو میزائل، ایرانی میزائل اور ڈرونز کو تباہ کریں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پہلی بار، جی ہاں پہلی بار، خطرناک ترین ہتھیار جس کو کہا جا رہا ہے، جدید ترین ہتھیار کہا جا رہا ہے، سجیل میزائل، ایران نے وہ چلایا ہے۔ اور سجیل میزائل کی خصوصیات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ان کے پاس جو لیٹسٹ ویپنز ہیں ایران کے پاس، ان میں سجیل میزائل آتا ہے، اور اس کو ہائپر سونک کہا جاتا ہے، یعنی آواز سے بھی کہیں زیادہ تیز، اور کوئی یہ نہیں کہ آواز سے کچھ تیز، 12 گنا تیز ہے۔ اس کی سپیڈ ہے جی 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اب جب اتنی اس کی سپیڈ ہے تو اس کو روکنے کا مارجن بڑا کم ہے، یعنی کہ جب تک اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے ریڈار میں یہ آئے گا اور اس کے بعد چلنا ہے، اس سے پہلے کتنا آگے تک جا چکا ہوگا، کیونکہ جب ایران سے میزائل چلتا ہے تو رستے میں کئی ممالک ہیں اسرائیل کے درمیان، تو وہیں سے انفارمیشن پہنچنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو اسی لیے پہلے جتنے تھارڈ ریڈار اور دیگر جدید ترین ریڈار تھے، پہلے ایران نے ان کو بھی تباہ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی سپیڈ ہے، ہائپر سونک ہے، آواز سے تیز ہے، تو مارجن بڑا کم ہوتا ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے کا، اس کو روکنے کا۔ پھر جب اس کو روکنے کے لیے دوسرے میزائل اس کو تباہ کرنے کے لیے چلائے جاتے ہیں تو ان کو ڈاج بھی کر دیتا ہے، یعنی ان کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے۔ پھر یہ جب نشانے کے قریب پہنچتا ہے تو 80 بموں میں بدل جاتا ہے، یعنی 80 بم میں یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جا ایک رہا میزائل، لیکن اس کے بعد یہ 80 ٹکڑے اس کے بن جاتے ہیں، کس کس کو روکا جائے۔ اب اس کی وجہ سے سب سے زیادہ اسرائیل میں پریشانی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ کیا کیا جائے۔ تو یہ وجہ بھی ہے کہ اسرائیل نے مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جی کوئی ویڈیو نہ بنائے، کچھ نہ کرے، کیونکہ جب یہ میزائل آتا دکھائی دیتا ہے تو پھر نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ جی وہ سجیل میزائل آ گیا، تو یہ ابھی انہوں نے چلایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے اب الجزیرہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ پہلی بار یہ سب سے لیتھل بیلسٹک میزائل سجیل استعمال کیا ایران نے، جس کو روکنا یا اس کا توڑ نکالنا بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن۔ یہ میزائل نیتنز ایران سے تل ابیب اسرائیل تک صرف 7 منٹ میں پہنچ سکتا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے پاسداران انقلاب نے، اور ظاہر ہے کہ جب ویڈیو جاری کی ہے تو پھر وہ الجزیرہ کی طرف بھی پہنچی، اور الجزیرہ بھی اس کو چلا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں خلیجی ممالک سے، خاص طور پر یو اے ای سے، اور پھر اس میں دبئی سب سے مشہور سٹی، وہاں پر اب تک کا کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے سب سے زیادہ آگ کا ایک بادل کہیں، پہاڑ کہیں، بگولا کہیں، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایک تو یہ کہ جی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دبئی کا، اس کی فیول سٹوریج ایریا جہاں پر جہازوں کے لیے تیل سٹور کیا جاتا ہے، وہاں نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اتنے دھوئیں کے بادل اور آگ ہی آگ ہے۔ اتنی زیادہ آگ پہلے دبئی میں نہیں دیکھی گئی۔ اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی جو سب سے اہم پورٹ ہے، بندرگاہ ہے، اس کو بھی نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ تو ایسی تباہی دبئی کی، یو اے کی ہسٹری میں نہیں نظر آتی، جس کی وجہ سے اب پریشانی بڑھ رہی ہے کہ جی کب تک اس جنگ کو جاری رکھا جائے گا۔ اور ابھی میں سن رہا تھا ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے تو نہیں سوچا تھا کہ ایران یہ کرے گا، خلیجی ممالک کو نشانہ بنائے گا، تو پھر آپ کیا سوچ رہے تھے؟ جہاں آپ کی بیسز تھیں آپ کو لگا کہ وہ نشانہ نہیں بنائے گا۔ تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ دیکھیں اس نے قطر کو، یو اے ای کو، سعودی عرب کو، بحرین کو، کویت کو نشانہ بنایا ہے۔ اب وہ جواز دے رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے ان کی ایران کی کیپیسٹی کم کر دی ہے، اب وہ کاغذ کا شیر رہ گیا ہے، پہلے وہ دوسرا ٹائیگر تھا، اب وہ صرف پیپر ٹائیگر ہے، تو آپ آ کر ہماری مدد کریں۔
شکوہ کیا ہے باقاعدہ ملکوں سے. ایک تو جنوبی کوریا، جاپان کو کہا ہے کہ آئیں ہماری مدد کریں اور آپ نے ہرمز کو کھلوائیں، جس کو چاہیے کہ وہاں سے تجارت ہو وہ آئے نا ہماری مدد کرے. پھر شکوہ کیا کہ اب تو ہم نے اس کو کاغذ کا شیر بنا دیا ایران کو، پھر آپ کیوں نہیں آ رہے؟ پھر بھی نہیں آ رہے. اور اتحادیوں کی مدد ہم نے ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ اپنے اتحادیوں کی مدد کی، ہماری مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آتا. یہ امریکی صدر کے الفاظ ہیں کہ ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے آپ. اور پھر انہوں نے سارے ملکوں کا کہا ہے کہ فرانس آئے، جاپان آئے، جرمنی آئے، برطانیہ آئے، سارے ملک آئیں اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں. لیکن حتیٰ کہ چین سے بھی کہا ہے، لیکن کوئی نہیں آ رہا مدد کو. تو یہ بھی ایک المیہ ہے. اس کے ساتھ کویتی اخبار الجریدہ کا دعویٰ ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی شدید زخمی ہوئے اور اس کے بعد ماسکو منتقل کیا گیا. مجتبیٰ خامنہئی کی سرجری کامیاب رہی اور اس وقت کریملن کے اسپتال میں زیر علاج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کے والد شہید ہوئے تھے تو اس وقت ان کی ٹانگیں بھی زخمی ہوئی تھیں شدید، اور پھر ان کو، اب یہ کویت کا چینل کہہ رہا ہے، ان کو علاج کے لیے لے جایا گیا ہے روس میں. پاکستان کی بات کریں تو دیکھیے پاکستان ایک اپنی جنگ لڑ رہا ہے. خطے میں یہ جو جنگ چھڑی ہے ظاہر ہے پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے یہ، لیکن افغان طالبان رجیم نے جس طرح پاکستان پر دہشت گردی کی جنگ ایک مسلط کی ہوئی ہے جو ہمیں لڑنی پڑ رہی ہے، اس میں اب تک کے پاکستان کی طرف سے جوابی حملے سب سے بڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑے. ایسے دھماکے پہلے نہیں سنے گئے کابل میں، اور اتنی بڑی تعداد میں، اتنی یعنی اس کی آپ یہ کہہ لیں اسکیل جو ہے سب سے زیادہ تھا بومبنگ کا. اتنے بڑے بوم گرائے گئے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں گرائے گئے ہیں کہ اب تک مہینوں میں، یعنی جب سے اس طرح کی ہم نے کارروائیاں کی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اب تک اس سے بڑی کارروائی سامنے نہیں آئی. نہ صرف کابل بلکہ ننگرہار کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں خاص طور پر وہ ورکشاپس جہاں پر اسمبل کیے جا رہے تھے ڈرونز. آپ کو پتہ ہے نا حالیہ دنوں میں پنڈی اور اسلام آباد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. خیبر پختونخوا میں ڈرونز گرے جن کو تباہ کیا گیا تھا، اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے تھے. اور اس کے بعد ہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، ذرائع سے خبر تھی کہ جی اس کا جواب دیا جائے گا. تو وہ جواب چل رہا ہے. افغان طالبان کہہ رہے ہیں، ان کے اسپوکس پرسن کہتے ہیں جی یہ ری ہیبلیٹیشن سینٹر تھا ڈرگ ایڈکٹس کے لیے، جو منشیات کے عادی لوگ ہیں. تو کوئی 1000 کے قریب یہاں پر لوگ تھے جو منشیات کے عادی تھے، ان کو ری ہیبلیٹ کیا جا رہا تھا، ان کا علاج کیا جا رہا تھا. تو بہرحال پاکستان نے واضح کہا ہے کہ جی جہاں جہاں سے دہشت گردی ہوگی پاکستان پر، ان جگہوں کو نشانہ بنایا جائے گا. اور یہ ورک شاپس بتائی گئی ہیں جہاں ڈرونز اسمبل ہو رہے تھے. ظاہر ہے بھارت اور پتہ نہیں کہاں سے مدد لے رہے ہیں، اسمبل یہاں کر رہے ہیں، تو ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان سے افسوسناک خبر آئی ہے کہ کم از کم 5 ہمارے جوان شہید ہو گئے ہیں. روڈ سائڈ ایکسپلوژن ہوا ہے، یعنی یہ آئی ڈی بلاسٹ نظر آتا ہے کہ سڑک کے کنارے دھماکہ کیا گیا قلی بختیار لونی میں، ڈسٹرکٹ دکی ہے بلوچستان کے صوبے میں. اور پاکستانی فوجی جوان گاڑی میں جا رہے تھے، ایک آپریشن میں حصہ لیا تھا انہوں نے جو منشیات کے خلاف آپریشن تھا، اور اس کے بعد واپس آ رہے تھے. ریموٹ کنٹرول بم سے ان پر حملہ کیا گیا، اس میں 5 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. اچھا، آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو عرض کر دوں کہ TRT جو ترکیہ کا ادارہ ہے، نشریاتی ادارہ، وہ کہہ رہا ہے کہ میزائل شارپنر فالز نیئر نیتنیاہوز آفس ان جیروسلم ان لیٹسٹ ایرانی اسٹرائک. وہی میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سجیل وہ چلا رہے ہیں. تو دیکھیے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ روکنا مشکل ہے. اور یہ نیتنیاہو اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر کے قریب اس کے ٹکڑے گرے ہیں میزائل کے، اور اس میں یہ نہیں خبر میں بتایا ہوا کون سا میزائل ہے. بہرحال آخر میں جی بغداد کے امریکی اڈے پر حملہ، 10 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، روسی چینل کا دعویٰ ہے. رشین ٹیلی ویژن دعویٰ کر رہا ہے کہ بغداد کے امریکی اڈے پر یعنی عراق میں وہاں پر جب حملے ہوئے ہیں تو 10 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. یہ تو امریکہ نے بھی کہا ہے کہ شروع میں جس طرح سے حملے کیے گئے تھے امریکی بیسز پر، تو سب سے زیادہ نقصان اسی وقت ہو گیا تھا، آغاز میں ہی نہیں خیال تھا کہ یہاں تک ایران پہنچ سکتا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کچھ بیسز خالی کی ہوں گی، پھر ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہوگا، لیکن تب تک بہت بڑی تعداد میں امریکی فوجی زخمی ہو گئے تھے. تو اب یہ رشین ٹی وی دعویٰ کر رہا ہے کہ بغداد میں جو حالیہ حملہ ہوا ہے اس میں بھی 10 امریکی فوجی مارے گئے ہیں. یہ تھی جی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.